پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کے جذبات کی ترجمانی اور سسکتے بلکتے مریضوں کی آواز آپ کو ہماری نشریات میں محسوس ہو تو ہر ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کے علاوہ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمایا کریں۔ حسب وعدہ آج کی گفتگو کا آغاز سندھ سروسز اسپتال میں جاری کرپشن اور بدعنوانی کی تہلکہ خیز داستان اور غضبناک کہانی کے علاوہ پنجاب کی شہزادی مریم نواز نے ایک بار پھر بلاول کو صحت کے میدان میں بہت پیچھے چھوڑ دیا و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک بار پھر مریم نواز نے پنجاب کے تمام سرکاری طبی جامعات، میڈیکل کالجز کے وائس چانسلر، پرنسپلز، HODs، ٹیچنگ اسپتال کے MSs، اسپیشلائز میڈیکل انسٹیٹیوٹس کے عملے پر نجی صحت کے اداروں میں پریکٹس کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اس کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ کیا جب کہ سندھ میں اس کے برعکس بلاول سرکاری طبی اداروں میں کرپٹ، کام چور اور گھوس ڈاکٹروں کی سرکاری خزانے سے پرورش کرنے میں مصروف بتائے جاتے ہیں۔ آج کی دوسری اہم ترین خبر، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے سرکاری کالجوں میں MBBS اور BDS کے لیے MDCAT 2024 کے شیڈول کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق 5 اگست سے 19 اگست تک داخلہ ٹیسٹ کے امیدوار فارم لے کر 19 اگست تک اپنے فارم جمع کرا سکیں گے، جبکہ 20 اگست سے 25 اگست تک لیٹ فیس کے ساتھ آن لائن رجسٹریشن ہوگی اور 22 ستمبر اتوار کو ملک بھر میں ایک ہی تاریخ کو داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ پہلے BMDC کے اشتہار کا عکس بھی ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ سندھ سروسز اسپتال کراچی کے 2 رکنی مافیا کے ٹولے نے ہسپتال کو یرغمال بنا کر یہاں اپنی کچہری اور تھانے داری کا نظام قائم کر رکھا ہے، جس کا مستند ثبوت اسپتال میں 89 ڈیز کے ملازم فیصل کی بیوی اپنا چوتھے بچے کی زچگی کے سلسلے میں آپریشن کے دوران سنگین طبی غفلت کے باعث موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ اس واقعے کی
یہ مریضہ 23 جولائی کی شب کو پیٹ میں درد کی شکایت پر ڈیوٹی ڈاکٹر ہما نے اسے داخل کیا۔ 24 جولائی کی صبح 7 بجے ڈاکٹر ہما کی کال پر ڈاکٹر جمیلہ نے مذکورہ مریضہ کا ہنگامی آپریشن کیا۔ آپریشن کے بعد 350 ملی لیٹر یورین کے آؤٹ پٹ نہ ہونے اور بلڈ پریشر لو ہونے پر مریضہ کو سول اسپتال کے گائنی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں مریضہ کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ سول اسپتال کی گائناکولوجسٹ کے مطابق ENG اسٹاف کی غفلت اور لاپرواہی تھی اور انہوں نے غلط یورین آؤٹ پٹ کا ذکر کرتے ہوئے کیس کو درست طریقے سے مینیج نہ کرنے کا بتایا۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر سروسز اسپتال میں ذچائنا کا آپریشن کرنے والی گائناکولوجسٹ ڈاکٹر جمیلہ کی تصویر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ مذکورہ کیس کی فائل کا عکس بھی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں جو LDN کی ٹیم نے حاصل کر لی ہے، جبکہ اس فائل کو اس وقت اسپتال کی مافیا کے کارندوں نے سیل کر دیا ہے اور تمام معاملے کو دریابست کرنے کے لیے متوفیہ کے شوہر فیصل کو، جو کورونا 19 کے 89 ڈیز کا عارضی ملازم ہے، اسے ڈرا دھمکا کر دیت کے طور پر ڈاکٹر سکندر اقبال نے 30,000 روپے اور وہاب اللہ یوسفانی نے 20,000 روپے دے کر متاثرہ فیصل کو خاموش کرا دیا ہے۔ محترمہ وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو، چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ، سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ۔ یہ روح فرسا واقعہ سرکاری ملازمین کے ہسپتال میں سندھ سروسز میں پیش آیا۔ ایک عارضی ہی صحیح لیکن نچلے سرکاری ملازم فیصل کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کیا یہ حادثہ کسی افسر کے ساتھ بھی تو پیش آ سکتا تھا، جیسا کہ لاڑکانہ سول اسپتال میں پیش آنے والے واقعے پر باپ وکیل نے بیٹی کی موت پر انصاف کے حصول کے لیے معاملے کو عدالت میں پہنچا دیا ہے۔ اینا کا نومولود بچہ ماں کے دودھ کی لذت اور اس کے آغوش کی راحت ملے بغیر ہی دنیا میں آتے ہی مسکین ہو گیا۔ اگر محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار نے سندھ گورنمنٹ ہسپتال کے سانحہ آتش زدگی کے واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق مجرموں کو سزا دے دی ہوتی تو شاید سروسز اسپتال میں طبی غفلت کا یہ سنگین واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ محکمہ صحت سندھ کے 6 سرکاری ملازمین سندھ گورنمنٹ ہسپتال کے آتش زدگی کے واقعے میں یکے بعد دیگرے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ پھر حکومت سندھ اور محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو اب یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، جو سفید ہاتھی اور ریٹائرڈ سرکاری افسروں کی رنگ رلیوں کا ادارہ بن چکا ہے، اسے یا تو ختم کرنا ہوگا یا جس مقصد کے لیے یہ آئینی ادارہ قائم کیا گیا تھا اس مقصد کے حصول کے لیے مذکورہ ادارے کی از سر نو تنظیم نو کرنا ہوگی اور اس ادارے کو نجی اداروں کی خدمات کی فیس کے تعین کرنے کا بھی اختیار دینا ہوگا۔ وقت آ چکا ہے، پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ محکمہ صحت کو لاقانونیت کے چنگل سے نکال کر اس کی روح کے مطابق اسے خدمت کا ادارہ بنانا ہوگا اور فیصل کی بیوی اینا کی شفاف تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی فوری طور کے اوپر قائم کرنی ہوگی۔ انتظامی افسران کو تبدیل کرنے کے بجائے نچلے کیڈر چینج، نان کیڈر، نان گزیٹڈ ملازمینی محکمہ صحت کے سرکاری اسپتالوں کی وہ مافیا ہے
جو 3 سال بعد تبادلے کے قانون پر عمل نہ ہونے کی بنا پر فرشتہ صفت انتظامی افسر کو بھی شیطان بنانے میں یا انہیں اپنے چنگل میں پھنسانے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ اس مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے۔ اگر موجودہ ارباب اختیار محض عارضی سیاسی فائدے کے لیے خواب غفلت سے باہر نہ آئے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ تحقیقاتی ادارے اپنا کام انتہائی تیزی سے کر رہے ہیں اور بہت ہی متحرک ہیں۔ ملک مزید کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر آئینی تحقیقاتی اداروں کے ہاتھوں یہ کام سر انجام پایا تو ارباب اختیاری ان کے گرینڈ آپریشن کا پہلا نشانہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا محکمہ صحت سندھ کے صوبائی سیکریٹریٹ سے لے کر اباڑو اور جیکب آباد تک مافیا کی نرسریوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا کام شروع کر کے ارباب اختیار اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، ورنہ جیلوں میں جا کر میری کئی باتوں کو یاد کر کے آپ کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں گی۔ اب مزید گفتگو سے پہلے آپ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ کلپ توجہ سے دیکھیں اور ان کی گفتگو کو سنیں۔ عوام کا پیسہ امانت ہوتا ہے اور حکومت ذمہ دار ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ امانت محفوظ رہے۔ آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا۔ یہ کلپ اور پیغام ایل ڈی این کو پیپلز ڈاکٹر فورم کے ایک سینئر نظریاتی رہنما نے دیتے ہوئے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کا وعدہ لیتے ہوئے کہا کہ آج ملک جن پیچیدہ امراض کا شکار ہو کر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ کرپشن اور کمیشن کا ہی ناصور تو ہے جس کو پاکستان بچانے کے لیے ایک ہنگامی آپریشن کی فوری ضرورت ہے۔ آپ اپنے ویلاگ میں میرے الفاظ اور پیغام کے ذریعے عوام بالخصوص سندھ کے مظلوم عوام سے پوچھیں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر بار بار حکومت بنانے والے اپنی شہید قائد کے فکر و فلسفے کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں یا ذاتی مفادات کے لیے بھٹوؤں کی عظیم قربانیوں کو لنڈا کا مال سمجھ کر نیلام کر رہے ہیں۔ حلب سے جیے بھٹو کا نعرہ لگانے کی وجہ سے آج بھٹوؤں کے مقبرے میں بھی دراڑ پڑ چکی ہے۔ دل سے جیے بھٹو کہنے والے اس خود غرض مفاد پرست ہجوم میں دور دور تک نہیں ہے۔ افسوس بلاول اپنی والدہ، نانا اور ماموں کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے بابا کی چورن چٹنی میں پھنس کر شہیدوں کی پارٹی کو والی وارث ہونے کے دعوے دار بھٹوؤں کی روحوں کو تسکین پہنچانے والے کام کرنے کے بجائے ان کی روحوں کو تڑپا رہے ہیں۔ کلپ اور پیغام کو آپ تک منتقل کرنے کے بعد خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ سندھ سروسز ہسپتال کے مشکوک اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی گریڈ 17 میں خلاف قانون ترقی کی فائل اور سروسز ہسپتال میں 89 ڈیز ملازمین کی تنخواہوں کی فائل ارب پتی ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ مذکورہ فائلیں برج سٹون کے چمکدار ٹائروں کے ساتھ لے کر ڈی جی ہیلتھ وقار میمن کے کیمپ آفس میں لے کر گئے تھے، لیکن وہ مراد پائے بغیر ہی نامراد واپس لوٹے ہیں۔ محکمہ صحت گیا باڑ میں، ڈی جی ہیلتھ وقار میمن چڑھ گئے پہاڑ پہ۔ وقار میمن کے قریبی حلقوں کے مطابق ڈاکٹر وقار میمن گوں بگو کی کیفیت میں مبتلا بتائے جاتے ہیں کہ وہ مولا بخش شیخ کی پیشکش کو قبول کریں
یا مسترد، جبکہ وفاقی دارالحکومت کا موسم آج کل ایسا ہے جو بچ کر گھر پہنچ گیا وہ سکندر، ورنہ بندہ اسلام آباد کے گٹر کے اندر بتایا جاتا ہے۔ جب بھی وقار میمن پر کوئی پریشر آتا ہے وہ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور جب پیسہ آتا ہے تو وہ کراچی کے سمندر پر چلے آتے ہیں۔ وہاب اللہ یوسفانی کیا بلا ہے! محکمہ صحت سندھ کا 1 لاکھ سے کم تنخواہ پانے والا خلاف قانون اور مشکوک ملازم ہے یا قطری شہزادہ بغیر ملازمت کے گریڈ 16 خریدنے کے بعد 17 گریڈ کی اسامی خریدنے جا رہا ہے تو سروسز اسپتال کے آڈٹ کی 40 لاکھ روپے کی اوپن پیشکش کر رہا ہے۔ پکڑنے والے سرکاری اداروں سے ابھی شاید اس کا پالا نہیں پڑا ہے، لیکن اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کی آڈٹ ٹیمیں کیا نیلام کا مال ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کرب مافیا کے خلاف کیا بڑا اقدام، منگل کی خصوصی رپورٹ میں آپ جانیے گا۔ وقت بہت ہو گیا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔